ہوشیار خبردار، ڈرا نہیں رہے آپ کو، لیکن آپ کو صرف وارن کر رہے ہیں کہ اگر کوئی سادہ کاغذ پر آپ کے انگوٹھے کا نشان لے یا آپ کے فنگر پرنٹس لینا چاہے تو آپ کو ہوشیار رہنا ہے۔ کیونکہ گزشتہ دنوں اکاڑا پولیس نے نادار اور مستحق افراد کو لوٹنے والے انگوٹھا چوروں کا ایک گروہ دھر لیا۔ جی جناب، یہ انگوٹھا جس کو ہم ٹھینگا کہتے ہیں عرف عام میں، بظاہر تو یہ ایک محض ٹھینگا ہے، لیکن اگر یہ آپ کی انگلیوں کے نشان جو اس میں موجود ہیں، جو آپ کے انگوٹھے کا نقش اس میں موجود ہے، اگر یہ کسی چور اچکے کے ہاتھ میں چلا جائے تو پھر یہ ہو جاتی ہے ٹینشن، کیونکہ وہ اس کی بنیاد پہ آپ کی اس ڈیٹا بیس تک ایکسس کر سکتا ہے جو کہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں، آپ کے شناختی کارڈ یا دیگر معاملات میں استعمال ہوتی ہے، اور اس حوالے سے بڑے نقصانات بھی ہو چکے ہیں۔ لاکھوں روپے کا جو ہے وہ کی ہیرا پھیری کی جا چکی ہے، اور اس حوالے سے جو ملزمان اریسٹ ہوئے ہیں اوکاڑا میں، ان کے قبضے سے لیپ ٹاپ، موبائل سمیں، بائیو میٹرک مشینیں، انگوٹھوں کے نشانات اور نقدی سمیت 350 سے زائد مختلف کمپنیوں کے لیے سم کارڈز اور اتنے ہی اے ٹی ایم کارڈز اور سینکڑوں انگوٹھوں کے نشانات جو ہیں وہ سلیکون کے اوپر پرنٹ ہوئے ویسے مذاق میں کہا جاتا ہے نا کہ یہ لو ٹھینگا دیتی ہوں، تو مطلب ہم اس طرح سے بولتے تھے، لیکن یہاں پہ معاملہ الٹا ہے۔ اگر آپ کسی کو ٹھینگا دے رہے ہیں تو وہ آپ کا سب کچھ لے کے رفو چکر ہو جائے گا، تو بھائی احتیاط کرنی ہے بہت زیادہ، کیونکہ پولیس یہ اس حوالے سے بتا رہی ہے کہ یہ جو انگوٹھا چور ہیں انہوں نے سینکڑوں لوگوں کو اب تک ماموں بنا دیا ہے یا الو بنا دیا ہے، جو بھی آپ کہیں، انگوٹھوں کے نشانات چوری کیا ہے اور ان کے نام پر سرکاری خزانے سے لاکھوں روپے بھی بٹورے ہیں۔ تو پولیس کے مطابق یہ جو ملزمان ہیں سادہ کاغذ پر مختلف لوگوں کے فنگر پرنٹس لیتے اور سرکاری اور فلاحی اداروں کے ساتھ رجسٹرڈ ہو کر ان سے ماہانہ امدادی رقوم نکلواتے ہیں۔ تو جناب اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس پی انویسٹیگیشن اوکھاڑا عبداللہ صاحب، جناب ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں۔ سر بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے۔ اس سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ ہم دیکھتے ہیں جناب بازاروں میں، چوراہوں میں لوگ جو ہیں وہ انگوٹھے، وہ کوئی اسکینر لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ کے لیے میں انگوٹھا پرنٹ یہاں کریں، آپ کا فنگر پرنٹ میچ ہو گیا تو آپ کے لیے فوری انعام ہے۔ کبھی چائے کی پتی دے رہے ہوتے ہیں، کبھی شیمپو دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو انگوٹھے کے نشانات ہیں ان کا یہ کرتے کیا ہے؟ یہ بیسیکلی جی فار فلنگ ایریاز میں جاتے ہیں، جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، اتنے ان میں اویئرنیس ہوتی، پھر ان کے پاس جا کے ان کی دکان پہ، جیسے آپ نے بتایا، کوشش کرتے ہیں ان سے ذرا بات دوبارہ سے کریں چونکہ ان کی آواز میں تھوڑا سا تعطل آ رہا ہے۔ ایگزیکٹلی میں ان سے بات بھی کرنا چاہ رہی تھی۔ میں ذرا یہ طریقہ واردات جو ہے یہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ مطلب کس طریقے سے وہ سادہ کاغذ پہ فنگر پرنٹس لے رہے ہیں اور دوسرا بندہ کیوں سینس سمجھیں۔ آپ جاتے ہیں جناب سم نکلوانے کے لیے، سم کارڈ سکینر ہوتا ہے، آپ جاتے ہیں اے ٹی ایم میں، وہ ایک تو سکینر ہوتا ہے جو کہ کمپنی کا ہوتا ہے، ایک سکینر وہاں پہ جو ٹھگ موجود ہوتے ہیں ان کا اپنا ہوتا ہے، تو وہ پہلے جو ہے آپ کا اسکین لے لیتے ہیں، اور یا اگر اے ٹی ایم مشین ہے تو اے ٹی ایم مشین کے اوپر ایک جعلی اسکینر لگا دیتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے یار اے ٹی ایم مشین کام نہیں کر رہی، لیکن وہ اسکین ان کے پاس آ جاتا ہے، وہ ڈیٹا بیس آ جاتا ہے جس کو وہ بعد میں پرنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر ہمارا رابطہ ہو گیا عبداللہ صاحب سے تو ایس پی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو امپرنٹس ان کے پاس آ جاتے ہیں ان کا یہ کرتے کیا ہے؟ میں نے کہا انفارچونیٹلی عبداللہ صاحب سے ہمارا رابطہ جو ہے وہ ایک دفعہ پھر سے منقطع ہو گیا، لیکن میں یہ ٹیکنیکلٹی سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ آخر یہ پہلے یہ واردات کرتے کیسے ہیں اور پھر اس کے بعد ان فنگر پرنٹس کا وہ کیا کرتے ہیں۔ عبداللہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں؟ جی جی میں ساتھ ہوں، جی آواز آ رہی ہے؟ جی پلیز کنٹینیو کیجیے گا، بتائیے گا۔ جیسے کہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ فار فلنگ ایریاز میں جاتے تھے، وہاں سادہ لوگ جو لوگ ہوتے ہیں ان سے مختلف خانوں سے فنگر پرنٹس لیتے تھے۔ سادہ کاغذ پہ فنگر پرنٹس لینے کے بعد جو ہے وہ ان کا ریکریٹ تھے فنگر پرنٹس سلیکون اور پلاسٹک کے اوپر، وہ پلاسٹک کے اوپر یا سلیکون کے اوپر کنیکٹ، وہ ریکریٹ کرنے کے بعد فنگر پرنٹس ان کے نام پہ وہ سمز رجسٹر کرواتے تھے۔ اب جو اصل بندہ ہے جس کا فنگر پرنٹ ہے اس کو علم بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ اس کے فنگر پرنٹس، جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی ہم بالکل سن سکتے ہیں آپ کو۔ تو ان کو علم بھی نہیں ہوتا تھا کہ ان کے نام پہ کوئی سمز رجسٹر کرتے تھے۔ اب وہ سمز رجسٹر کرانے کے بعد یہ پھر ان سمز سے ڈفرینٹ جو حکومتی پروگرامز ہیں، کفالت کے احساس پروگرام ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، ان پروگرامز پہ پھر جا کے یہ ان سے پیسے وڈرا کراتے تھے ان لوگوں کے بہاف پہ، اور ان لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا۔ جی
صحیح. اور یہ جو نیٹ ورک یہ پکڑا گیا ہے, جو گروہ پکڑا گیا ہے, یہ کیا صرف اوکاڑا میں ہی آپریٹ کر رہا تھا, یہ دوسرے شہروں میں بھی کوئی سراغ ملا ہے کہ وہاں پر بھی یہ اسی طریقے سے کام کر رہے ہیں؟ جی, اس میں سے بھی ہمیں 3 لوگ جو ہیں اس گروپ کے وہ ہم نے گرفتار کیے ہیں. ان کے انکشاف میں معلوم ہوا ہے کہ یہ اور بھی لوگ ہیں. کچھ لوگ ان میں سے لاہور میں رہائش پذیر ہیں, کچھ گجرانوالہ میں ہیں, جو اسپریڈ آل اوور پنجاب. تو انشاءاللہ ان کی وہ بھی جلد قانون کی گرفت میں آ جائیں گے. چلیں جی, اللہ کرے وہ جلد از جلد آ جائیں. ذرا فی الحال یہ بتا دیں سر کہ یہ جو ہمارے اسکینرز ہوتے ہیں, جو اے ٹی ایم مشین پہ لگے ہوتے ہیں, کسی موبائل فون کی رجسٹریشن کروانے کے لیے جانا ہو یا کہیں پہ بھی, جو فنگر پرنٹ اسکینرز ہوتے ہیں, پتہ کیسے چلے گا کہ یہ اصلی ہے یا جعلی ہے, اور اس میں سے ہمارا جو فنگر پرنٹ ہے وہ چوری نہیں ہو جائے گا؟ اچھا, یہ جو گروپ ہے اس میں سے ابھی تک کوئی اے ٹی ایم کے حوالے سے انہوں نے اس طرح کی واردات نہیں پتہ چلی ہمیں. لیکن یہ ہے کہ یہ چونکہ خود فرینچائزی سے خود ان کے پاس وہ ڈیوائسز تھیں جن سے وہ اسکین کرتے ہیں فرینچائز والے, اور خود یہ سمز بیچتے تھے, تو ان کے پاس آلریڈی وہ ڈیوائسز موجود تھیں. تو یہ صرف فنگر پرنٹ وہ جو ربر کے یا سلیکون کے اس پہ لگا کے وہ سمز ایکٹیویٹ کر لیتے تھے. تو کیا میں یہ بھی جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیا ان کمپنیز کو اس حوالے سے مطلع کیا گیا ہے کہ بھائی اس طریقے سے بھی چیزیں ہو رہی ہیں, جعلی اسکینرز بھی ہیں, تو اس حوالے سے کوئی اقدامات وہ کمپنیز بھی خود اپنے طور پر بھی کریں؟ جی, اس میں ہمارا ایف آئی اے کے ساتھ بھی رابطہ جاری ہے, وہ بھی انشاءاللہ اس کی جلد انویسٹیگیشن سٹارٹ کریں گے, اور اس کے علاوہ نادرا کے ساتھ بھی ہمارا رابطہ ہے. اس کے علاوہ جو باقی ڈفرینٹ جو افیکٹڈ پارٹیز ہیں, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, یا باقی جو یہ ڈفرینٹ ٹیلی کام کمپنیز ہیں, ان کے ساتھ بھی انشاءاللہ ہم جیسے ہی کنکلوڈ ہوتی ہے ہماری انویسٹیگیشن تو ہم پی ٹی اے کے ساتھ ان ساری ایجنسیز کے ساتھ انشاءاللہ کمیونیکیٹ کریں گے. بہت بہت شکریہ جناب. ایس پی انویسٹیگیشن اوکاڑا عبداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بات کر رہے تھے ہم جعلی انگوٹھوں کے حوالے سے.